مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شیخ شریعت و طریقت، آفتاب قادریت، ماہتاب رضویت، بانی دعوت اسلامی، قرۃ عینی و سکینۃ قلبی، حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی درود و سلام کی فضیلت نقل فرماتے ہیں. رحمت دارین، امام القبلتین، نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باعث چین ہے: مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں. اس سے قبل کے سلسلوں میں قصیدہ بردہ شریف کے 22 اشعار، ان کا ترجمہ اور کچھ متعلقہ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. آج کے سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کا شعر نمبر 23، 24 اور 25، ان کا ترجمہ اور ان سے متعلقہ مدنی پھول انشاءاللہ ہم سنیں گے. قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 23 میں سیدنا امام بوصیری علیہ رحمت اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں: وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَعَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ. استفرغ صیغہ امر ہے استفراغ مصدر سے، جس کا مطلب جاری کرنا، بہانا. اور دمع عربی میں آنسو کو کہتے ہیں. من عین، ان آنکھوں سے. قد تحقیق کے لیے، امتالات کا مطلب بھر گئیں، مملو ہو گئیں. من المحارم، حرام چیزوں کے رویت سے. والزم، اور لازم پکڑ لے. حمیہ، حمیہ بمانا الاحتماء والحفظ، یعنی محافظت، اختیار کرنا، حفاظت کرنا. ندم سے مراد ندامت، پشیمانی. اس پورے شعر کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اے بندے، اپنی ان آنکھوں سے آنسو بہا جو حرام چیزوں کے مشاہدے سے پر ہو چکی، اور پشیمان ہو کر ایسے افعال شنیعہ سے پرہیز کرنے کو لازم پکڑ. شعر نمبر 24 میں ذکر فرماتے ہیں: وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعْصِهِمَا وَإِنْهُمَا مَحْدَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ. خالف امر کا صیغہ جس کا مطلب مخالفت کر. النفس سے مراد نفس امارہ، کہ اے بندے نفس امارہ اور شیطان کی مخالفت کر. وَعْصِهِمَا، اور ان دونوں کی نافرمانی کر.
وَإِنْهُمَا، اور اگرچہ یہ دونوں نفس و شیطان دونوں مخلص ہو کر بھی تجھے کوئی نصیحت کرتے ہوں تو فَاتَّهِمِ، پھر بھی تو ان کی ہوئی نصیحت کو مشکوک اور متہم جان۔ تو اس پورے شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بندے نفس و شیطان کی مخالفت کر اور ان دونوں کی نافرمانی کر، اگرچہ وہ دونوں مخلصانہ نصیحت اور خیر خواہی کر رہے ہوں تو پھر بھی نفس و شیطان کی خیر خواہی اور نصیحت کو متہم اور مشکوک سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اس شعر کا مفہوم واضح ہے کہ نفس اور شیطان انسان کے ابدی دشمن ہیں، اور ابدی دشمن سے امید خیر خواہی رکھنا غلطی اور ناعاقبت اندیشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب قصیدہ ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ نفس اور شیطان اگر بھلی بات بھی بتائیں تو سوچ سمجھ کر ان کی تعمیل کرنا، کیونکہ اس میں بھی کوئی خاص راز پوشیدہ ہوگا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نفس و شیطان کے واروں سے آگاہ ہو جایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو نفس و شیطان کے شر سے بچانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ احمد بن ارقم بلخی علیہ رحمت اللہ القوی اپنا تجربہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نفس نے مجھے زور دے کر مشورہ دیا کہ میں جہاد میں جاؤں۔ اس مشورے سے مجھے تعجب ہوا کہ الہی یہ کیا معاملہ ہے، تیرا فرمان ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برے کام ہی کا مشورہ دیتا ہے۔ تو حالانکہ یہ مشورہ اس کا مبارک اور سعید ہے کہ میں جہاد میں جاؤں، تو مجھ پر ظاہر ہوا کہ اس کا اس وقت جہاد میں نکلنے کا مشورہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے اور اس شہرت سے میں لوگوں کی نظروں میں معزز بن جاؤں۔ چنانچہ میں جہاد میں نہیں گیا اور میں نے کہا کہ اسلام کے لیے سب سے آگے میں جان دینے کو جاؤں گا، لیکن اس وقت تیری مخالفت کروں گا۔ تو نفس نے کہا کہ اے احمد، تم مجھے دن میں بارہا قتل کرتے رہتے ہو، میں نے ایک بار چاہا کہ اس بہانے سے تمہیں قتل کرا کر تم سے نجات حاصل کروں، تو اس میں بھی مجھے کامیابی نہیں ہو۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی نفس کے چھپے ہوئے پوشیدہ واروں سے آگاہ ہو جائیں اور اس کے مہلکات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ ذکر فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ، وَلَا تُطِعْ اور پیروی نہ کر، مِنْهُمَا ان دونوں کی، یعنی نفس و شیطان کی پیروی نہ کر، خصمن جھگڑالو ہونے میں، ولا حکمن اور فیصلہ کرنے میں، فانت تعرف اس لیے کہ تو جانتا ہے، کید الخصمی جھگڑالو کا مکر و فریب، والحکمی اور فیصلہ کرنے والے کا مکر و فریب۔ تو اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بندے تو نفس و شیطان کی پیروی نہ کر، یہ نفس و شیطان تیرے فریق مخالف بنے یا فریق موافق بنے، تو فریق مخالف اور منصف کے دھوکے اور فریب سے واقف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس اور شیطان ان دونوں میں سے کسی کی اطاعت نہ کر، خواہ تیرا مقابل ہو یا تیرا ثالث ہو، کیونکہ تو ان کے فریب اور چال سے واقف ہے، تو ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے جو 3 اشعار سنے ہیں ان میں سے پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس شعر میں صاحب قصیدہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اے شخص وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ، کہ اپنی ایسی آنکھ سے آنسو بہا، قدیم طلعت من المحارم، کہ جو حرام چیزوں کو دیکھ دیکھ کر گناہوں سے بھر گئے، والزم حمیت الندم، اور ندامت و پشیمانی کو لازم پکڑ لے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں کا مقولہ ہے
سب الابرار یحط السیئات ویرفع الدرجات، کہ آنسوؤں کے بہاؤ میں گناہ بہہ جاتے ہیں اور مدارج بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق میں رونے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ رونا بہت بڑی سعادت اور نیکی ہے۔ تو کاش کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ہجر و فراق میں رونے والی آنکھیں نصیب ہو جائیں، کہ یقیناً آنکھ سے نکلنے والے آنسو گناہوں کا کفارہ ہیں، جہنم کی آگ کے بجھنے کا سبب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رونا ایسی عظیم نیکی ہے کہ جس کے سبب گناہ گاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیم بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کو بعد وفات خواب میں دیکھا، تو پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے رب نے کرم کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا، اے بد عمل بڈھے، معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخش دیا؟ میں نے عرض کی، نہیں اے میرے معبود۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ایک اجتماع میں اپنے رقت انگیز بیان سے حاضرین کو رلا دیا تھا، اور اس بیان میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ بھی رونے لگا، تو میں نے اس بندے کی گریہ ازاری پر رحم فرما کر اس کو اور تمام شرکاء اجتماع کو بخش دیا، اسی لیے تیری بھی مغفرت ہوگی۔ میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت جلد دوم کے باب نیکی کی دعوت صفحہ 271 پر فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان مبلغین کا درجہ بہت بلند و بالا اور عظمت والا ہے جو اپنے رقت انگیز سنتوں بھرے بیان سے لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ بے کس پناہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اپنے پرسوز بیان کی کشش سے کھینچ کھینچ کر دربار الہی میں لاتے ہیں۔ یقیناً اخلاص کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر کے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے سعادت مند اسلامی بھائی دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوف خدا عز و جل سے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ خوف خدا سے رونا نہایت سعادت کی بات ہے، بلکہ رونے والے کی برکت سے نہ رونے والوں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور ایسے اجتماع میں مانگی جانے والی رقت انگیز دعا میں حاضر رہنے کی بہت برکتیں ہوتی، تو نہ جانے کس رونے والے کے صدقے سب حاضرین کی مغفرت کے اسباب ہو جائے۔ تڑپنے پھڑکنے کا دے دے سلیقہ، اللہ تڑپنے پھڑکنے کا دے دے سلیقہ، تیرے ڈر سے رونے کا سکھلا طریقہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رونا ایک عظیم الشان نیکی ہے۔ اس لیے حصول ثواب کی نیت سے فیضان قصیدہ بردہ شریف کہ اس 23ویں شعر کی مناسبت سے
نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے رونے کے فضائل عرض کیے جا رہے، کاش کہیں ہم بھی سنجیدگی اپنانے اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آنسو بہانے والے بن جائیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ سنتوں بھرے اجتماعات، سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقوں اور اجتماعات ذکر و نات کی بھی کیا بات، کوشش کر کے آج ابتدا تا انتہا ان میں شرکت کرنی چاہیے۔ نہ جانے کب کسی کا دل چوٹ کھا جائے، اس پر رقت طاری ہو اور اخلاص قلبی کے ساتھ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور اس کو رحمت اپنی آغوش میں لے لے اور اس مخلص بندے کی اخلاص کی برکت سے وہاں موجود ہر مسلمان کی مغفرت کر دی جائے۔ اجتماع خیر میں رونے والے کی برکت سے اہل مغفرت کی کثرت کا اس حدیث مبارک سے اندازہ لگائیے۔ چنانچہ فیضان سنت کی جلد دوم کے باب نیکی کی دعوت صفحہ 272 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرور کونین رحمت دارین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اللہم شفع البکائین فی من لم یبکی، اے اللہ نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما، یعنی رونے والوں کی وجہ سے نہ رونے والوں کو بھی بخش۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم فرماتے ہیں، ہر کجا آب رواں غنچہ بود، ہر کجا اشک رواں رحمت بود، کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین پر غنچے اور گل کھلتے ہیں، اور جب خوف خدا سے کسی کے آنسو جاری ہوتے ہیں تو رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس مومن کی آنکھ سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم پر حرام کر دیتا۔ قلب مستر، چشم تر، سوزے جگر، سینہ تپاں، طالب آہو فغاں، جانے جہاں عطار ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوف خدا سے آنسو بہانے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے، ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے رویا۔ قلب مستر کی لاج رکھ مولا، یہ صدا میری چشم نم کی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل کے خوف سے روئے اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دے گا۔ سوزش سینہ و جگر دے دے اللہ، سوزش سینہ و جگر دے دے، آرزو مجھ کو چشم نم کی ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو، نقصان نہ۔
تو زبان کی تباہ کاریوں اور اس کی حفاظت کی برکتیں جاننے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ خاموش شہزادہ، اس کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ حدیث پاک میں ہے من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو کاش کہ ہمیں اپنی زبان کا قفل مدینہ لگانا نصیب ہو جائے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی زبان کو روک رکھو۔ نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ اور نمبر 3، گناہوں پر رونا اختیار کرو۔ تو نجات کیا ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اپنے گناہوں پر رونا اختیار کرو۔ لائق نار ہیں میرے اعمال، التجا یا خدا کرم کی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونا مقدر والوں کا حصہ ہے۔ رونے کی سعادت پانے کے لیے رونے والوں کی صحبت نہایت مفید ہوتی۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو بکثرت رونے والے ملیں گے۔ آپ بھی عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجیے، ان کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ اگر رونا نہیں آتا تھا تو آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل رونا آ جائے گا۔ تو آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار ذکر کی جاتی ہے۔ چنانچہ سنتوں کی تربیت کا ایک مدنی قافلہ 12 دن کے لیے باب الاسلام سندھ کے ضلع تھرپارکر کے ایک گاؤں اسماعیل کی ڈھانی پہنچا۔ یہ علاقہ کئی سالوں سے برسات کی برکات سے محروم تھا اور اس سبب سے لوگ بہت پریشان تھے۔ نماز کے بعد لوگوں نے مدنی قافلے والوں سے بارش کی دعا کے لیے کہا۔ عاشقان رسول نے ہاتھ اٹھا دیے، سارے نمازی بھی دعا میں شامل تھے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ ایک دم کالے کالے بادل امڈ آئے، رحمت کی گھنگور گٹھا چھا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، جبکہ کچھ دیر قبل مطلع بالکل صاف تھا اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سارے گاؤں میں مدنی قافلے کی اس برکت کی دھوم مچ گئی۔ وہاں کے علماء و ائمہ کرام نے اس برسنے والی بارش کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عاشقان رسول کی دعا کا ثمر یعنی نتیجہ قرار دیا۔ خوب ہوں بارشیں دور ہوں خارشیں، قحط کے دن ٹلیں قافلے میں چلو، برسے برسات جب باغ و گلزار سب لہلہانے لگیں قافلے میں چلو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قصیدہ بردہ شریف کے فصل ثانی کے شعر نمبر 11 میں ہمیں سیدنا امام بوصیری علیہ رحمت اللہ القوی تربیت کے مدنی پھول عطا فرما رہے، ہماری تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْن، کہ اے گناہگار بندے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا، ان آنکھوں سے قدیم طلعت من المحارم، کہ جو حرام چیزوں کے مشاہدے سے پر ہو چکی، والزم حمیت الندمی، اور پشیمان ہو کر ایسے افعال شنیعہ سے پرہیز کرنے کو لازم پکڑ، یعنی اپنی آنکھوں کا قفل مدینہ مضبوط کر۔ اللہ کرے کہ ہمیں آنکھوں کا، کانوں کا، زبانوں کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا، جمیع اعضائے بدنیہ کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونا عین سعادت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی زیادہ رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص
جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کے ڈر سے رویا ہو۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اس شعر میں میرے آقا اعلی حضرت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن خدائے غفار کے دربار گوہر بار میں عرض گزار ہیں، یا اللہ کیا جہنم کی آگ غلامان مصطفیٰ کے حق میں اب بھی سرد نہ ہوگی؟ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اتنا روئے ہیں گویا رو رو کر دریا بہا دیے۔ خدائے غفار بخش دے اب، خدائے غفار بخش دے اب، تو لاج محبوب رکھ ہی لے اب، ہمارا غمخوار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص رو سکتا ہو تو روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ 81 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں آداب نمبر 33 ہے۔ دعا کے دوران آنسو ٹپکنے میں کوشش کرے، اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو، کہ دلیل اجابت یعنی قبولیت کی دلیل ہے۔ رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائے کہ نیکوں کی صورت بھی نیک یعنی اچھی ہے۔ دعا کے بیان کردہ ادب کی شرح میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رونی صورت بنانا بنیت تشبہ یعنی رونے والوں کی نقالی اللہ عز و جل کے حضور یعنی بارگاہ الہی میں ہے، نہ کہ اوروں کو دکھانے کو، کہ وہ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ریا ہے اور حرام۔ یہ نقطہ یاد رہے۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعا کے دوران بالخصوص اور بالعموم رقت طاری ہو یا دل پر رقت طاری نہ بھی ہو رہی ہو تو رونے جیسی صورت بنانی چاہیے، لیکن یہ صورت و تشبہ یعنی مشابہت اوروں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ تو خشوع و خضوع کا حصول دوران نماز و دعا، اس کا ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت ذہن عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ مدنی انعام نمبر 44 میں امیر اہل سنت ذکر فرماتے ہیں، کیا آج آپ نے نماز اور دعا کے دوران خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش فرمائی، نیز دعا میں ہاتھ اٹھانے کے آداب کا لحاظ رکھا؟ تو نماز اور دعا کے دوران خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنے کا میرے اہل سنت ذہن عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لی جائے کہ اچھوں کی نقل کرنا اچھا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں شیخ طریقت امیر اہل سنت فیضان سنت جلد دوم کے باب نیکی کی دعوت صفحہ 281 پر یہ دلچسپ حکایت نقل فرماتے کہ ایک مسخرے نے مرتے وقت اپنے دوست کو وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرنے لگو تو میری داڑھی اور سر کے بالوں میں آٹا چھڑک دینا۔ دوست نے کہا کہ یار تم زندگی میں تو مذاق مسخری کرتے رہے ہو، اب آخری وقت میں تو اس سے باز رہو۔ اس نے کہا کہ اگر تم واقعی میرے خیر خواہ ہو تو میں جو کہتا ہوں وہ کر دینا۔ دوست ہنس کر راضی ہو گیا اور انتقال کے بعد اس نے دفن کرتے وقت اس کی داڑھی اور سر کے بالوں پر آٹا چھڑک دیا۔ چند روز بعد اپنے مرحوم دوست کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ مرحوم بولا کہ مجھ سے سوال ہوا تم نے آٹا چھڑکنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ میں نے عرض کی کہ یا اللہ، میں نے تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا تھا، ان اللہ یستحیی عن ذی الشیبۃ المسلم، یعنی بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے۔
بوڑھا ہونا میرے اختیار میں نہ تھا، اس لیے سوچا کہ لاؤ بڑھاپے کی صورت ہی بنا لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے بخش دیا۔ تو آج کل عموماً سن رسیدہ اسلامی بھائی سفید بالوں سے کتراتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہونے کی حالت میں بڑھاپے کی وجہ سے سفید بال آنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوں گے۔ جس کا ایک بال سفید ہوا اللہ عز و جل اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور اس کا ایک گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اے کاش ہمیں رونے والی آنکھیں نصیب ہو جائیں اور اچھوں کی نقالی نصیب ہو جائے۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو خوف خدا سے رونا آئے تو وہ آنسوؤں کو کپڑے سے صاف نہ کرے بلکہ رخساروں پر بہہ جانے دے کہ وہ اسی حالت میں رب تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بہنے والے آنسو بے شک نہیں پہنچنے چاہیے، مگر دوسروں کی موجودگی میں روتے ہوئے یہ غور کر لینا ضروری ہے کہ نہ پہنچنے سے مقصود کہیں یہ تو نہیں کہ لوگ میرے آنسو دیکھ لیں تاکہ مجھ سے متاثر ہوں کہ واہ بہت نیک آدمی یا بڑا عاشق رسول ہے۔ اگر معاذ اللہ ایسا ہے تو یہ ریاکاری ہے۔ اب آنسو نہ پہنچنے کی فضیلت کیسی، الٹی جہنم کی حقداری۔ جس کو سب کے سامنے رونے میں ریاکاری کا اندیشہ ہو اسے چاہیے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 74 صفحات پر مشتمل کتاب اخلاق صالحین صفحہ 30 پر دی ہوئی اس حکایت کو پیش نظر رکھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سجدے میں رو رہا ہے۔ فرمایا نعما ھذا لو کان فی بیتک حیث لا یراک الناس، یعنی یہ رونا اچھا کام ہے اگر گھر میں ہوتا جہاں لوگ نہ دیکھتے۔ میرے چہرے پر کفن ڈھک دیجئے، ساتھیوں رسوا مجھے مت کیجئے، بڑھتے جاتے ہیں گناہ عطار آہ کچھ تو اظہار ندامت کیجئے۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر علیہ رحمت اللہ القادر جب روتے تو اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیتے اور فرماتے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ چھوئے گی جہاں خوف خدا سے نکلنے والے آنسو لگے۔ یا خدا بہر رضا عطار کو وہ آنکھ دے، یا خدا بہر رضا عطار کو وہ آنکھ دے، یا خدا بہر رضا سگے عطار کو وہ آنکھ دے، ہو غم محبوب میں آنسو بہانا جس کا کام۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم وہ بات جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ سوزش عشق میں جلتا ہی رہوں میں ہر دم، آنکھ سے غم میں تیرے خون برستا دیکھوں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان کو بھگانے، سوئی ہوئی قسمت جگانے، خوف خدا میں رونے کا جذبہ بڑھانے، عشق سچی توبہ کی سعادت پانے، عشق و غم مصطفیٰ میں آنسو بہانے اور اپنا سینہ مدینہ بنانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مادانی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑتے رہیے اور نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، مادانی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے۔ اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز فکر مدینہ کر کے مادانی انعامات کا رسالہ پر کرتے رہیے
اور ہر مدنی ماہ کی ابتدائی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجئے، اور اپنے اس مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے ایک مدنی بہار سناؤں۔ تاندلیاں والا ضلع سردار آباد پنجاب کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل میں نے جب پہلی بار 1426 بمطابق 2005 میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی 3 روزہ سنت و بھرے اجتماع مدینۃ الاولیاء صحرائے مدینہ ملتان شریف میں شرکت کی تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا، اور اس قدر جذبہ ملا کہ باب المدینہ کراچی آ کر دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں درس نظامی کے اندر داخلہ لے لیا۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل دورہ حدیث کر رہا ہوں۔ میرا ایک دوست پہلے مدنی ماحول میں تھا، مگر وہ شرابی دوستوں کی صحبت کے سبب خراب ہو گیا اور معاذ اللہ عز و جل نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی۔ مجھے اس کا بے حد افسوس تھا، مگر میں نے ان پر انفرادی کوشش کی۔ جب بھی انفرادی کوشش کرتا وہ سنی انسنی کر دیتا، میں نے ہمت نہیں ہاری۔ الحمدللہ عز و جل میں نے 2006 میں اس کو بین الاقوامی 3 روزہ سنت و بھرے اجتماع ملتان شریف کی دعوت پیش کی۔ اجتماع آیا، گزر گیا، میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ عید کے دن میں نے اپنے گھر میں سے جھانکا تو ایک ہلکی سی داڑھی والے با امامہ اسلامی بھائی دور سے ہمارے گھر کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ میں ان کو پہچان نہیں سکا۔ جب وہ قریب آئے تو میں خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ یہ تو میرے وہی بچھڑے ہوئے دوست تھے۔ میں نے دوڑ کر جوش محبت میں ان کو سینے سے چمٹا لیا اور مدنی ماحول میں واپسی پر مبارکباد پیش کی۔ جب اس مدنی انقلاب کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے آپ کی دعوت پر 3 روزہ سنت و بھرے اجتماع ملتان شریف میں شرکت کی سعادت پائی۔ وہاں اختتامی رقت انگیز دعا میں میرے دل پر مدنی چوٹ لگ گئی۔ دعا میں خوف خدا کے سبب رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ دیکھ تو صحیح، نیک پرہیزگار عاشقان رسول تو گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے دربار میں گڑ گڑا رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، جبکہ تو یقینی طور پر سر تپا گناہوں میں گھرا ہوا ہے، مگر تجھے اس کا کوئی احساس نہیں۔ بس بھائی میرا بھی بند ٹوٹا، میں بھی خوب رویا، اور رو رو کر میں نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی، اور اسی وقت داڑھی شریف بڑھانے اور امامہ پاک سجانے کی پکی نیت کر لی۔ الحمدللہ عز و جل انہوں نے پرجوش انداز میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانا شروع کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم